ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، لاسٹ لیکچر ہم نے ختم نبوت کے حوالے سے کلاس فرسٹ ایئر کا 10th لیکچر پڑھا تھا اور اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ پہلے حصے میں تعریف، مفہوم، 3 آیات 3 احادیث۔ دوسرا حصہ تھا اس کے اندر آیات کریمہ ہم نے دیکھی تھی، تقریباً 18 آیات لکھی تھیں جس سے ختم نبوت ثابت ہوتی ہے۔ اور آج کا جو لیکچر ہے وہ ہے حدیث کی روشنی میں۔ قرآن کی روشنی میں ہم نے لاسٹ لیکچر میں کیا تھا، آج جو ہے وہ احادیث کی روشنی میں ہے۔ حدیث کی روشنی میں ہم دیکھیں گے کہ ختم نبوت کے اوپر کون کون سی احادیث جو ہے وہ وارد ہوئی ہیں۔ بہت ساری احادیث ہیں لیکن ہم نے چند احادیث کا انتخاب کیا ہے، وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ ذکر کریں گے۔ یہ بہت اہم سوال ہے، یہ سمجھ لیجئے۔ سوال 3 طریقے سے آ سکتا ہے۔ ختم نبوت پر نوٹ لکھیں، جب نوٹ آئے گا اس میں آپ سارا کچھ لکھیں گے، جو پہلے لیکچر میں ہم نے اس کو ڈسکس کر لیا تھا۔ دوسرا آ سکتا ہے ختم نبوت قرآن کی روشنی میں بیان کریں گے، تو لیکچر نمبر 10 کا پارٹ نمبر 2 آپ دیکھیں گے۔ پھر آ جا سکتا ہے جو آج کا ہے کہ ختم نبوت کی تعریف کریں اور ختم نبوت حدیث کی روشنی میں بیان کریں، تو احادیث آپ لکھیں گے۔ تو آج کا یہ لیکچر ہمارا اس پر ہے، حدیث پر۔ پہلے بات، جب آپ کو ختم نبوت کی تعریف کے متعلق یا ختم نبوت پر حدیث کی روشنی میں جو ہے وہ نوٹ لکھیں، تو آپ پہلے کیا لکھیں گے؟ اس کی تعریف لکھیں گے۔ ختم عربی میں ختم کے معنی ہے مور لگانا، بند کرنا، آخر تک پہنچانا، کسی کام کو پورا کر کے فارغ ہو جانا، یعنی جو ہے وہ ختم العملی فرغ من العمل۔ لاسٹ ہم نے جب 10 پارٹ 1 میں دیکھا تھا وہاں پر، اور ختم الکتاب دیکھا تھا کہ مہر لگانا ہے کسی چیز پر، خط جب لکھ لیتے ہیں اس کے اوپر اس کی مہر لگانا، اسٹیمپ لگانا، اختتام پر سگنیچر وغیرہ، یہ سارے اس طرح کے اس کے لغت کے اندر معنی موجود ہیں۔ لسان العرب کے حوالے سے ہم نے دیکھا تھا۔ اس کے بعد اس کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء ہیں، تو سمپل یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے نبوت اور رسالت کا سلسلہ شروع ہوا۔ یک کے بعد دیگرے کئی انبیاء رسول آئے۔ بعض کو اللہ رب العزت نے کتابیں دیں، بعض کو کتابیں نہیں دیں۔ رسولوں کو کتابیں دیں یا شریعت دی، نیا جو ہے وہ صحیفہ دیا، نئی شریعت، نئی جو ہے وہ ان کو طریقہ کار دیا، اور بعض نے پچھلے جو رسول ہیں ان کی شریعت کو آگے کیا کیا؟ کیری کیا اور آگے لے کے چلے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ آپ علیہ السلام کے بعد یہ سلسلہ کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ آپ علیہ السلام آخری نبی ہیں۔ آپ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کسی صورت میں بھی نبوت کا دروازہ کھلا نہیں ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں احادیث کی روشنی میں کون کون سی احادیث اس کے ضمن میں آتی ہیں، اور میرے آقا علیہ السلام نے خود کن احادیث میں فرمایا۔ اس میں سے چند احادیث، تقریباً 14 احادیث کا ہم نے یہاں پر انتخاب کیا ہے اور ان کو لکھا ہے۔ تو ختم نبوت کے حوالے سے دوسری ہیڈنگ پہلی ہیڈنگ آپ لگائی، دوسری لگائی، اب یہ تیسری ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، میری مثال مجھ سے پہلے انبیاء کے ساتھ ایسی ہے جیسے کسی شخص نے گھر بنایا اور اس کو بہت عمدہ آراستہ اور پیراستہ بنایا، مگر اس کے ایک گوشے میں ایک اینٹ کی جگہ تعمیر چھوڑ دی۔ بس لوگ اس کے دیکھنے کو آتے ہیں، لوگ اس کے دیکھنے کو جوک در جوک آتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں، یہ ایک اینٹ بھی کیوں نہ رکھ دی گئی؟ چنانچہ میں نے اس جگہ کو پر کیا اور مجھ سے ہی قصر نبوت مکمل ہوا اور میں ہی خاتم النبیین ہوں۔ یعنی قصر نبوت، اس کی آپ ہیڈنگ بھی بنا سکتے ہیں، قصر نبوت کی تکمیل۔ آپ علیہ السلام اکثر سمجھایا کرتے تھے، مثالوں سے سمجھایا کرتے تھے۔ تو ختم نبوت کو بھی آپ علیہ السلام سے مثال سے سمجھایا کہ ایک زبردست قسم کا محل ہو، وہ تعمیر ہو گیا، سب کچھ جو ہے وہ اس کی کمپلیٹ سارا کچھ ہو گیا، صرف ایک پتھر جو ہے وہ ایک اینٹ رہتا ہے، اگر ایک اینٹ لگ جائے تو اس کی فنش ہو جائے گا، وہ کام مکمل ہو جائے گا۔ وہ اینٹ جو ہے وہ جب لگ جاتی ہے تو تعمیر جو محل ہے یا جو بلڈنگ ہے وہ کیا ہو جائے گی؟ مکمل ہو جائے گی۔ میں بھی انبیاء علیہ السلام کے قصر کا ایک جو ہے وہ آخری کیا ہوں؟ اینٹ ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ پہلی حدیث کا ہم نے کیا کیا؟ انتخاب کیا۔ اگلی حدیث مبارکہ دیکھیں، وہ کیا ہے؟ میں خاتم الانبیاء ہوں
اور میری مسجد خاتم مساجد انبیاء ہے، میں خاتم انبیاء ہوں اور میری مسجد خاتم مساجد انبیاء ہے، یہ میں آخری نبی ہوں اور نبیوں کو ختم کرنے والا یعنی نبوت اور رسالت کا سلسلہ جن پر مکمل ہوا۔ خاتم الکتاب ہم نے پڑھا تھا، مہر لگانا، یعنی نبوت اور رسالت کا سلسلہ کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ اب انبیاء علیہم السلام کی مساجد نہیں ہوگی، یعنی آپ علیہ السلام جب نبی نہیں آنا تو مسجد نبی کی کہاں سے ہوگی؟ تو یہ دوسری حدیث ہوئی۔ تیسری حدیث ہے، اے لوگو نبوت کا کوئی جز سوائے اچھے خوابوں کے باقی نہیں ہے۔ مبشرات اچھے خوابوں کو نبوت کے ایک جز کہا گیا ہے، یعنی نبوت اور رسالت کا سلسلہ کیا ہو گیا ہے؟ ختم ہو گیا ہے۔ اب صرف مبشرات ہیں، اچھے صالح خواب۔ یہاں پر قادیانی بدبخت قوم جو ہے بہت دھوکہ دیتی ہے لوگوں کو اور کہتی ہے کہ دیکھیں مبشرات جز باقی ہے، تو جس طرح پانی کا قطرہ ہے تو پانی بھی پانی ہے، سمندر بھی پانی ہے اور ایک قطرہ بھی پانی ہے، تو اس طرح اگر نبی علیہ السلام کی نبوت ختم ہو گئی اور کچھ جو ہے وہ یہاں پر اس کا جز باقی ہے، تو جز باقی ہے تو کل باقی ہے۔ تو ان بدبختوں نے اس کی غلط توضیح کی، ایسا نہیں ہے۔ پانی مکمل اپنا ایک سٹیٹس رکھتا ہے، اپنا ایک مقام رکھتا ہے، وہ ایک جز نہیں ہے، وہ ایک قطرہ بھی ایک مکمل ہے اور وہ الگ بھی کیا ہے؟ وہ سمندر ہے تب بھی وہ پانی ہے۔ پانی کے اندر جز جو ہے وہ الگ سے موجود ہے، ہائیڈروجن ہے اور آکسیجن ہے، تو آکسیجن کو کوئی پانی نہیں کہتا، پانی کا ایک جز آکسیجن ہے اور ایک ہائیڈروجن ہے، یہ آپ نے پڑھا ہوگا سائنس میں۔ تو آکسیجن کو کسی نے پانی نہیں کہا، وہ ہوا ہے، وہ الگ چیز ہے، اور ہائیڈروجن کو کسی نے جو ہے وہ پانی نہیں کہا۔ تو اسی طرح اگر ایک جز ہوگا، کوئی بھی چیز ایسا ہوتا ہے، جس طرح نماز ہم پڑھتے ہیں، اس میں اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، ان الگ الگ، اللہ اکبر کو کوئی نماز کہتا ہے؟ اللہ اکبر نماز نہیں ہے، اللہ کا حمد، اللہ کی تعریف ہے، وہ الگ بات ہے۔ سبحان اللہ یہ ہم پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ جو ہے نماز میں پڑھتے ہیں، سورت میں لا کر پڑھتے ہیں، سبحان رب العظیم، یہ نماز کے جز ہیں، رکوع ہے، سجدہ ہے، اور یہ رکوع سجدہ ان سب الگ الگ چیزوں کو تو کوئی نماز نہیں کہتا۔ تو اس طرح اگر یہ جز کا قرار دیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبوت ہے، یہ نبوت اس سے کوئی کسی طریقے سے ثابت، بے عقل، بے شعور اور کم عقل، کم پڑھے لکھے لوگوں کو اس چیز سے کیا کیا جاتا ہے، یہ سنا کر جو قادیانی بدبخت قسم کے لوگ ہیں وہ گمراہی کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ تو یہ بالکل آپ اس کو کلیئر کر لیں، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ نبوت پوری جو ہے وہ آگے چل رہی ہے، نبوت تو ختم ہوگی۔ میرے آقا علیہ السلام کے بعد کسی صورت میں بھی کسی نبی کا آنا کسی طور پہ بھی فروزی بروزی کسی بھی قسم کی جو ہے وہ نبوت کی اجازت نہیں۔ اس بدبخت نے تو یہ بھی لکھا کہ اب کتاب صاحب شریعت نبی نہیں ہوں گے، اب بغیر شریعت کے نبی ہوگا، مستقل نبی نہیں، وہ غیر مستقل نبی ہوگا، اور میں کیا ہوں؟ غیر مستقل نبی ہوں، میں بغیر کتاب کے جو نبی ہوں، اور پتہ نہیں کیا کیا اس کے اوپر جو فرشتے اترتے تھے جو وحی لے کر آتے تھے، تمام انبیاء علیہ السلام پر فرشتے جو وحی لے کر آتے تھے، حضرت جبریل امین وحی لے کر آتے تھے۔ دوسرے فرشتوں کا بھی ذکر موجود ہے، لیکن جو ذکر اس کی کتابوں کے اندر فرشتوں کا ملتا ہے وہ ٹیچی پتہ نہیں کہاں سے فرشتے اس نے بنا لیے تھے اپنے، اور وہ کیا کیا وحی لے کر آتے تھے بدبخت پر۔ تو اس کے بعد تیسری یہ نبی کریم فرمایا میں اور قیامت اس طرح ہیں، اس طرح بھیجے گئے ہیں جس طرح یہ دونوں انگلیاں ملی ہوئی ہیں، میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے ہیں جس طرح آپ علیہ السلام نے 2 انگلیوں کا اشارہ کیا، یعنی شہادت کی انگلی اور درمیان والی انگلی جس طرح جڑی گئی ہیں، یعنی آپ علیہ السلام کی جو ڈیوریشن ہے اس امت کی، اس ڈیوریشن کے بعد جو ہے وہ کیا ہے؟ سیدھی قیامت ہے، کسی اور نبی نے نہیں آنا۔ ہم پیچھے ڈیٹیل سے ڈسکس کر چکے ہیں کیا رسالت محمدی کی خصوصیات میں، کہ آپ علیہ السلام تمام امت کے لیے کافۃ للناس کے لیے بشیر و نذیر ہیں، تمام انسانوں کے لیے جو ہے وہ اللہ رب العزت نے خبردار کرنے والے نبی بنا کر بھیجا۔ یا مختلف آیات ہم پڑھ چکے ہیں، اس کی یہاں پر ڈیٹیل کی ضرورت نہیں ہے، حدیث کی روشنی میں آج ہم اس کو دیکھ رہے ہیں۔ تو قیامت اور آپ علیہ السلام ایک ساتھ آئے ہیں۔ آپ علیہ السلام کے جو اللہ رب العزت نے ڈیوریشن مقرر کی ہے، تو یہ جو ڈیوریشن مقرر ختم ہو جائے گی، اس کے بعد کیا ہو جائے گی؟ قیامت آئے گی، کسی اور نبی نے ہرگز نہیں آنا۔ آگے چلیں، آپ نے فرمایا ہم دنیا میں سب سے آخری امت ہیں اور قیامت میں سب سے پہلے ہوں گے، یعنی قیامت آنے والے تو سب سے بعد میں ہیں، ہم آپ دنیا میں تو سب سے بعد میں جو ہے وہ رسالت کی امت اور رسالت کا جو ہے اعلان ہوا، لیکن قیامت میں سب سے زیادہ امتیوں کی جو سٹیٹس اعلیٰ اور عرفہ ہوگا، میرے آقا علیہ السلام کی امت کا سب سے پہلے نمبر پر
جو ہے وہ اسٹیٹس ہوگا۔ آگے لے چلیں، آخر ساتویں جو حدیث سے فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں اور تمام انبیاء کا خاتم، اور تمام انبیاء خاتم یا آخر ہے، یعنی تمام انبیاء کا خاتم یا خاتم آخر۔ انبیاء یا وہاں لفظ لکھ دیتے ہیں انبیاء کا آخر، یعنی تمام انبیاء علیہ السلام کا خاتم نبوت اور رسالت کا سلسلہ آپ علیہ السلام پر کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ اگلی 8ویں حدیث دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رسالت النبوت منقطع ہو چکی ہے، پس میرے بعد نہ کوئی رسول ہوگا نہ نبی، یعنی رسالت اور نبوت کا سلسلہ منقطع ہو گیا، کٹ گیا ہے، ختم ہو گیا، مکمل ہو گیا۔ اب میرے بعد نہ کوئی رسول آئے گا نہ کوئی نبی آئے گا۔ نبی اور رسول میں کیا فرق ہوتا ہے، یہ تفصیل ہم تقریباً 8ویں لیکچر میں کر چکے ہیں، یا 7ویں 8ویں لیکچر میں یہ تفصیل گزر چکی ہے کہ نبوت اور نبی اور رسول میں کیا فرق ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا اگر میرے بعد نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتے ہیں، یعنی حضرت عمر اگر کوئی نبی ہوتے تو عمر بن خطاب ہو۔ حضرت عمر کے اندر وہ تمام تر خصوصیات پائی جاتی ہیں جو کہ نبی کے اندر ہونی چاہیے، لیکن اللہ رب العزت نے نبوت اور رسالت کا سلسلہ کیا کر دیا؟ ختم کر دیا۔ لہٰذا نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد کسی اور کو نبوت اور رسالت نہیں مل سکتی۔ اگر ملتی ہوتی تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ نبوت کا اعلان ہوتا ہے، لیکن چونکہ آپ علیہ السلام آخری نبی ہیں تو کسی صورت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح علی کے متعلق بھی اس طرح کے الفاظ موجود ہیں۔ اس کے بعد 10ویں حدیث مبارکہ دیکھیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم کے 2 شانوں کے درمیان مہر نبوت ہے اور آپ خاتم النبیین ہیں۔ آپ علیہ السلام کے 2 شانوں کے درمیان جو ہے وہ کیا ہے؟ مہر نبوت ہے اور آپ خاتم النبیین ہیں۔ آگے دیکھیں، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک اس میں پہلے 3 کذاب نہ پیدا ہو چکے ہوں، جن میں سے ہر ایک یہ کہتا ہو کہ میں نبی ہوں، یعنی 30 کذاب پیدا ہوں گے، دجال پیدا ہوں گے، 30 سے زیادہ پیدا ہو چکے ہیں کہ وہ یہ دعویٰ کریں گے کہ میں نبی ہوں، میں نبی ہوں، جس طرح ہمارے ہندوستان پاکستان کس علاقے کے کذاب دجال قسم کا شخص مرزا غلام احمد قادیانی ملعون جو ہے، اس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا اور کہتا ہے میں نبی ہوں، مجھ پر ٹیچے فرشتے لے کے آتے ہیں، میں رانجھا کر دی رانجھا ہو گئی، میں نے نبی کی اتنی عبادت کی، اتنی اطاعت کی کہ مجھے نبوت کا سلسلہ مل گیا، نعوذ باللہ، اور پتہ نہیں کیا کیا اس نے اپنی کتابوں کے اندر بات لکھی ہے کہ اللہ رب العزت نے پہلے مجھے من بعد اسمہ احمد قرآن میں ذکر آتا ہے، تو نبی کے بعد جو ہے وہ احمد، وہ قرآن میں جو مراد ہے وہ میں ہوں۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ان کو بھی نہیں مانتا کہ انہوں نے واپس آنا ہے، کہتا وہ جو عیسیٰ کا ذکر ہے قرآن میں وہ میں ہی عیسیٰ ہوں، اور بس سارا کچھ، اور مہدی بھی میں ہی ہوں۔ مہدی بھی اپنے آپ کو کہہ دیا، عیسیٰ بھی اپنے آپ کو کہہ دیا، نبی بھی اپنے آپ کو کہہ دیا، تمام تر اسلام سے اس کا کوئی دور تک کوئی تعلق نہیں ہے، تمام تر غلط چیزوں کو اور غلط تصریحات کر کے، اور کچھ ناعاقبت اندیش بیوقوف جاہل قسم کے لوگ اس کو بھی اپنا لیڈر اور پتہ نہیں کیا کیا مانتے ہیں۔ خیر، ملک پاکستان میں الحمدللہ 1974 کے اندر بڑی محنت و کوشش سے مفتی محمود رحمہ اللہ اور مولانا عبدالستار خان نیازی اور بڑے بڑے علماء اکرام جو اس وقت اسمبلی میں انہوں نے کوشش جد و جہد کی، اور پورے پاکستان کے اندر علماء نے جد و جہد کی اور عوام نے جد و جہد کی، تو ان کو کافر ڈکلیئر کر دیا گیا، تو وہ کافر ہیں سیدھے طور پر، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ آگے چلے جی، کہاں تک ہو گیا جی؟ کون سی حدیث ہو چکی ہے؟ اور میری امت کے بعد 12ویں حدیث کی طرف آئے جی، یہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا اور میری امت کے بعد کوئی امت نہیں، بالکل پیچھے بھی اس طرح گزر چکی حدیث، اگلی حدیث ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں اور میری امت کے بعد کوئی امت نہیں ہے، یعنی آخری امت ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کیا تم اس کو پسند نہیں کرتے کہ تم مجھ سے ایسے ہو جیسے کہ موسیٰ سے ہارون، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا؟ یعنی آپ علیہ السلام نے کسی موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ لڑائی جہاد کے ساتھ اپنے ساتھ نہیں لے کر گئے، اور پیچھے جو ہے ان کو رسپانسبلٹی دی کہ یہ آپ نے سنبھالنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش اور یہ تمنا اور آرزو یہ تھی کہ وہ بہادر، دلیر اور شجاع قسم کے مجاہد تھے، تو وہ میدان جنگ میں آنے کے خواہش مند تھے اور وہاں پر جو ہے وہ آنے کے لیے کوشش میں لگے۔ تو اس موقع پر آپ علیہ السلام نے فرمایا تمہیں یہ نہیں پسند؟ تو اگر کوئی نبی ہوتا تو
ان خصوصیات کا حامل لوگ تھے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں، ان کی فرما برداری بھی میں ان کی پیروی میں اس کو کر سکتے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے چونکہ نبوت اور رسالت کا سلسلہ کیا کر دیا، ختم کر دیا، تو اب کوئی نبی اور کوئی رسول نہیں آنے والا۔ ایک اور بات ہے، یہاں پر کچھ لوگ نبوت کی خصوصیات کو اور ملا دیتے ہیں، معصومیت کا بیچ میں شامل کر نبوت کی خصوصیات میں ایک خصوصیت معصومیت کی ہے، تو آپ علیہ السلام کے بعد کوئی معصوم بھی نہیں ہے، آپ علیہ السلام خاتم المعصومین ہیں۔ اگر کوئی کسی شخص کو معصوم کہتا ہے میرے نبی علیہ السلام کے بعد، وہ بھی نبی علیہ السلام کے ختم نبوت میں پر ڈاکہ ڈالتا ہے، تو یہ اس چیز پر بھی بڑے غور کرنے چاہیے۔ کچھ لوگ اس ذہنیت کے بھی ہوتے ہیں جو کہ کچھ لوگوں کو نبی علیہ السلام کے بعد حضرت علی کو، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین اور دیگر کچھ ائمہ کرام کو کہتے ہیں کہ یہ معصومین ہیں، اور بعض ایسے بھی لکھتے ہیں کہ ان پر کتابیں نازل ہوتی ہیں، ان پر وحی نازل ہوتی ہے، اور یہ بالکل قطعاً اگر اس عقیدے کو جس طریقے سے ان کتابوں کے اندر لکھا ہے مان لیا جائے تو وہ بھی مکمل طور پر عقیدہ ختم نبوت کی بالکل نفی ہو جاتی ہے، اور عقیدہ ختم نبوت جو ہے وہ اس کے اوپر حرف آتا ہے۔ آگے چلیں جی، آخری حدیث دیکھتے ہیں۔ حضرت علی نے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس امت کے نبی کے بعد ساری امت میں افضل ابو بکر اور عمر ہیں۔ اس امت کے نبی کے بعد اس امت کے بعد ساری امت میں جو افضل ہیں وہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ حضرت علی نے بھی ان لوگوں کی شان بیان کی، مقام بیان کیا، رتبہ بیان کیا، اور دیگر چیزوں کا ذکر ہوا۔ تو یہ امید کرتا ہوں آپ کو یہ سبق سمجھ آیا ہوگا، اور آپ کو اگر کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں، کمنٹس کر سکتے ہیں، اور کچھ اپنی آپ کی کلیئرٹی بھی کروا سکتے ہیں۔